یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے اگلی امتیں جو گزر چکی ہیں، جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ان پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کر سکو۔ رمضان شریف کی آلموسٹ آمد ہے 1441 ہجری میں، اور یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے کہ شعبان کے آخری عشرے میں ہماری یہ آیات الحمدللہ رمضان المبارک سے ریلیٹڈ آئی ہیں۔ رمضان المبارک کے جتنے بھی احکامات ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کے اوپر ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، جو کہ آلموسٹ 5 نشستوں میں ہے۔ مسئلہ نمبر 53A B C D اور E، اور ہر نشست آلموسٹ 1.5 گھنٹے کی ہے، جس میں رمضان شریف سے ریلیٹڈ ہر چیز کور کی گئی ہے جو کوئی پوچھ سکتا ہے۔ وہ کلپس بھی میں نے بھائیوں کو بتا دیا ہے، وہ وقتاً فوقتاً رمضان شریف کے پہلے عشرے میں ہی آلموسٹ سارے کے سارے کور کر لیں گے ہم۔ سورۃ البقرہ کا یہ رکوع بھی اس میں کور ہوگا، اس کے بعد بخاری مسلم کی روشنی میں 17 صحیح الاسناد احادیث، اور جو سحری کے افطاری کے احکام و مسائل ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کے روزے کی رخصت کیا ہے، مسافر کے روزے کی رخصت کیا ہے، قضاء کا اور کفارے کا کیا معاملہ ہے، مریض سے ریلیٹڈ کیا چیزیں ہیں، ٹیکہ لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، جتنے بھی جدید اور قدیم فقہی احکام و مسائل ہیں آلموسٹ 40 کے قریب ہیں جو اس میں ہم نے کور کیے ہیں۔ ایک ایک حدیث کا انٹرنیشنل نمبر اس میں بتایا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر تو آلریڈی اپلوڈڈ ہیں، دوسرے جو ہمارے ان آفیشیل یوٹیوب چینلز ہیں ان کے اوپر سے خصوصاً مسلم اونلی سے وہ انشاءاللہ اپلوڈ ہوں گے، اور ہمارے فیس بک جو ہے انجینئر محمد علی مرزا، اس کے اوپر یہ انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اپلوڈ ہوں گے۔ آپ کو واٹس ایپ گروپس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ کلپس آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حصول برکت کے لیے میں 2-3 حدیثیں بیان کر دیتا ہوں۔ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ تمام شیاطین نہیں، سرکش شیاطین۔ ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے، کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب آلموسٹ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک ترجمہ یہ بنتا ہے، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، کیونکہ روزہ وہ عبادت ہے جو جب تک کوئی شخص ایکسپوز نہ کرے نا، آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے۔ نماز تو فزیکلی پڑھتا ہوا نظر آ جائے گا، تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بخاری مسلم میں ایک حدیث یہ بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جنت کا دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان، وہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان مبارک کے روزے رکھنے والے ہیں، کہ وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ پھر بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھے، ایمان اور احتساب یعنی ایمان کے ساتھ اور احتساب ہے اصلاح نفس کی کوشش پلس ثواب کی نیت خالصتاً اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا، اسے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور یہ میں نے سب سے آسان طریقہ اس میں بتایا کہ آپ ایٹ لیسٹ عشاء اور فجر کی نماز کا اہتمام کریں کہ کوئی رکعت فوت نہ ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک تابعی کہتے ہیں، میں مسجد میں بیٹھا تھا، مسجد نبوی کے اندر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور تھا، تو مغرب کی نماز کے تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان مسجد میں آ گئے، اور مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا، میں نے نبی علیہ السلام سے یہ خود سنا تھا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لے گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جو فجر بھی جماعت سے پڑھ لے گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ تو یعنی وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں عشاء کی نماز سے اتنی دیر پہلے مسجد میں اس لیے آ گیا ہوں
تاکہ عشاء کی جماعت چھوٹے نہ. آج کل تو مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ تو رات کو سوتے ہی 12 بجے کے بعد ہیں. ان زمانوں میں لوگ بڑے جلدی سو جاتے تھے, اسی لیے مغرب کے بعد سونے کی ممانعت بھی آئی ہے. پورے دن کی مزدوری, فجر کے وقت اٹھے ہوئے ہوتے تھے, عشاء اتنی مشکل ہو جاتی تھی. اسی لیے تو ہے بخاری مسلم میں کہ منافقین پہ 2 نمازیں بھاری ہیں, فجر اور عشاء کی, اور خصوصاً عشاء کے لیے بھی آیا بخاری مسلم میں کہ اگر یہ جان لیتے تو اپنے سرین کے بال گھسٹتے ہوئے آتے ہیں مسجد کے اندر. اور فجر کے بارے میں سنن نسائی میں آیا کہ میرا دل کرتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے, فجر کی نماز کے بارے میں بھی. اور بخاری مسلم میں یہ الفاظ جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے بارے میں بھی آئے. تو آج کے زمانے میں آپ ذرا عشاء کو نہ قیاس کریں. آج کل تو عشاء سب سے آسان ہے ہماری نمازوں میں, کیونکہ ہماری جو روٹین ہے لائف کی وہ بدل چکی ہوئی ہے. اس لیے ہم اس تکلیف کا احساس نہیں کر سکتے جس سے صحابہ کرام گزرے ہیں.